السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل مومنٹس۔ ہم بات کر رہے تھے الحکم اور اس کی بیوی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے آقا کو چھوڑ دیا اور چل پڑے۔ الحکم کی بیوی نے کہا، میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی، پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے۔ الحکم نے غصے سے کہا، یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت بزبانی سی ہوئی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی، سال 2 سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لے، جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 آدھ سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق بھی پوری طرح دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار چکا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا، جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا، ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا ہے۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا، علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قیمت اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے، میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا، یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں، میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور میں جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ، امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا، ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور ریزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے ہیں اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ چلے جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دکیلے سب مسافر ریزنوں کے ہاتھ لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ معرکہ لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔
خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کو خریدا کرتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا بچہ کمسنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں وہ 300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکا، سب نے کھانا کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرہ دار چٹانوں پر خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیتے تھے جو ان کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ پہرہ داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھیں۔ یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشعلیں نظر آنے لگیں۔ یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرہ داروں نے تیر چلا دیے۔ 1-2 سوار گرے، لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے اور بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشعلیں پھینک دی تھیں جو زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آ رہی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔